اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 7 پڑھیں گے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 7۔ مخرج نمبر 7 ضاد کا مخرج ہے۔ ضاد کہاں سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حافظ لسان یعنی کہ زبان کا سائیڈ والا حصہ۔ اس سے پہلے والی کلاس کے اندر میں نے زبان اور دانتوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ زبان کے کون کون سے حصے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اور دانتوں کے کون سے نام ہیں اور کون کون سے دانت ہیں جن کو ہم نے ان مخارج کے اندر پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کلیئر رکھنی ہے ذہن میں، تو پھر آپ کو یہ مخارج زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گے۔ تو حافظ لسان بولتے ہیں زبان کا یہ سائیڈ والا حصہ، یہ جو گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس زبان میں، تو یہ حافظ لسان کہلاتا ہے، یعنی زبان کا بغلی کنارہ، کیونکہ یہ بغل والا ہوتا ہے جو حلق کی طرف ہے، یعنی کہ حلق نیچے اس طرح آگے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ آگے والا حصہ ہے، یہ نہیں، یہ نیچے بغل والا، یعنی کہ یہ حلق کی طرف جو ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، ٹھیک ہے، کس کے؟ زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ بغلی کنارہ ہو گیا، اس کے دائیں بائیں، تو دائیں اور بائیں بھی ہو گیا، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، تو یہ داڑھ، تو یہ دوسری امیج آپ دیکھیں، یہ اوپر کی جو ہے وہ داڑھیں ہیں، دانت ہے، پورا نقشہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اوپر کی داڑھوں کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ زبان کا بغلی کنارہ، دونوں سائڈز، یہ بغلی کنارہ ہو گیا، پھر اس کے دائیں بائیں، یعنی دائیں بائیں بھی ہو گیا، پھر اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہ اوپر کی داڑھیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی جڑیں جہاں پر یہ گرین حصہ ہے، سبز کلر ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب زبان کا یہ والا سبز حصہ بغلی کنارہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پہ، تو یہ جڑیں ہیں، تو یہاں پر جب زبان کا بغلی کنارہ لگے گا اس وقت ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو جب ضاد ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت زبان یہاں پر ٹچ ہوگی اس گرین حصے پر، تو اس وقت ضاد ادا ہوگا۔ اور یہ جو یلو پارٹ ہے یہ کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر یہ اس تیسری امیج میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ زبان کی یہ جو سائیڈ ہے ایک سائیڈ پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ زبان کی دونوں سائیڈز جو ہیں وہ بھی لگ سکتی ہیں اور ایک سائیڈ بھی لگ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ضاد ادا ہو جائے گا، تو ضاد ادا ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا یہاں پر ایک حصہ جو ہے وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگ رہا ہے اور آپ دونوں بھی لگا کر ادا کر سکتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ضاد۔ یہ ایک ایسا حرف ہے جو زیادہ مشکل ہے، یعنی کہ عرب کے اندر بھی اور نان عرب، عربی لوگوں کے اندر بھی اور ہم اجمی لوگوں کے اندر بھی یہ جو حرف ہے ضاد، اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے، اس کی جو ہے وہ مخرج اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کی پریکٹس سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں ضاد، موٹا پڑھیں گے اس کو۔ جب اس کو یہاں پر یہ تیسری امیج کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ضاد کو پڑھتے ہیں تو زبان کی جو پیچھے والا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، یعنی کہ آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو پڑھتے ہیں ضاد ضاد۔ اس کے بعد جو چیز میں آپ کو ایک اور بتانا چاہ رہا تھا، یہ یلو پارٹ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس ضاد کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جو کہ جس کا تعلق تو صفات کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر بھی بتا رہا ہوں کہ جب ہم ضاد ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر صفت استطالت ہوتی ہے، یعنی کہ اس حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہم لمبا کرتے ہیں ضاد ایسے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جب اس حرف کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ والی ضاد کے اوپر جزم، اس سے پہلے زبر آئی ہے۔ تو جب اور ایک اور چیز بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی بھی حرف کا مخرج آپ نے ایگزیکٹ جاننا ہو تو اس حرف کے اوپر ہم کیا کرتے تھے؟ جزم لگا دیتے تھے۔ تو جب ہم نے اس کے اوپر جزم لگائی تو اس وقت اس کا جو ایگزیکٹ مخرج ہے وہ ہمیں
پتہ چلے گا. تو پڑھتے ہیں اس کو. حمزہ ضاد زبر اب. تو یہ مشکل ترین حرف ہے جو جس کو ہم نے آج پڑھنا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ نے جب انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو بات بتانے والی یہ تھی کہ جب ہم ضاد کے اوپر جزم لگا کر اس کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ زبان کے یہ بغلی کنارے ہیں اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر تو لگ جاتے ہیں. اب تو جب اب ہوتا ہے تو اس کے اندر صفت استطالت جب آتی ہے، جب زبان ٹچ ہو جائے گی داڑھوں کی جڑوں کے اوپر، پھر اس کے اندر صفت استطالت آتی ہے. جب صفت استطالت آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہاں جب زبان اوپر لگ جاتی ہے جڑوں کے اوپر تو پیچھے سے ساؤنڈ کا ایک ایسا پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس امیج کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایئر آ رہی ہے، ہوا جو آواز پیدا ہوتی ہے، جہاں سے آواز نکل کے آتی ہے منہ کی طرف، تو آواز کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ جب زبان اوپر یہاں پر ٹچ بھی ہو رہی ہے، ضاد ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے آواز تو نیچے سے ہی آئے گی، گلے سے. آؤ جب کریں گے تو آواز نیچے سے آئی، یہاں پر اس طرح پریشر سا بنا، تو یہ زبان یا بیسیکلی ادھر تک ٹچ ہوتی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں گرین حصے تک، تو یہ یلو پارٹ تک کیا ہوتا ہے کہ زبان جب ادھر ٹچ ہوتی ہے تو اس ہوا کے پریشر سے زبان جو ہے وہ یعنی یہ ہوا کا پریشر جو ہوتا ہے یہ زبان کو ہلکا سا آگے موو کر دیتا ہے. تو جو یہ زبان ہوا کا پریشر ہوتا ہے یہ زبان کو جب آگے موو کرتا ہے تو یہ زبان آگے جو سامنے ثنایا ہے یعنی ثنایا علیہ ان کی جڑوں تک زبان کی نوک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی کہ جب ہوا کا پریشر آتا ہے تو کیونکہ اس وقت ہوتا کیا ہے کہ زبان کی جو بغلی کنارہ ہے وہ اوپر داڑھوں کی جڑوں پر ٹچ ہوا ہوتا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے وہ زبان کی جو نوک ہے اس کو تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں. تو یہ صفت استطالت بیسیکلی ہوتی ہے جو اس کو آگے موو کرتی ہے. ہلکا سا موو ہوگا اور اتنا موو کرے گی کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں تک آ جائیں گے، لیکن جڑوں کو ٹچ نہیں کرے گی. یہ چیز ذہن میں رکھنے کی، زبان کی نوک ثنایا علیہ کو ٹچ نہیں کرے گی لیکن اس کی جڑوں تک آ جائے گی. اتنی آگے زبان موو ہو جاتی ہے تو اس سے پھر جو ہے یہ صفت استطالت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس وجہ سے یہ حرف زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو پڑھتے ہیں ضاد. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے ضاد ضاد. آئیے اب ان کی مثالیں پڑھتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. ٹھیک ہے، زبان اوپر لگتی ہے تو آواز آ جائے گی ضا ضی ضو. موٹا بھی پڑھنا ہے، زبان کو پیچھے سے اوپر بھی کرنا ہے. اب جب ضاد کے اوپر زبر زیر پیش ورڈز کے اندر آتی ہے تو اس کی مثالیں ضرب ضرب ضرب، ارضی ارضی ارضی. اور یہ وہ حرف ہے کہ جس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. آگے ہے ضربت ضربت ضربت. اب ضاد کی مثالیں جب اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، حمزہ ضاد زبر اب، تو اب جب کریں گے تو زبان ٹچ ہوئی اور پھر آگے ہلکا سا اس زبان کو موو بھی کرنا ہے، آپ نے ہلکا سا آگے بھی لے کر جانا ہے. اس ہوا کے پریشر سے وہ آٹومیٹیکلی آگے ہوگا، لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے اب اب. اس کو آپ نے کلکلا نہیں کرنا. زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا اس کے اندر کلکلا کر دیتے ہیں، جیسے وہ پڑھتے ہیں عبد عبد تو د کی آواز کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ
اس حرف میں قلقلہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر زبان بالکل ٹچ ہے, ہٹی نہیں ہے. اور جب قلقلہ ہوتا ہے تو زبان ہٹ جاتی ہے, تو ہوتی ہے اد د, تو زبان ہٹ جاتی ہے. تو ہٹتی تو یہاں پر تو نہیں ہٹی ہوئی, یہاں پر وہاں ٹچ ہی ہے لیکن موو ہوئی آگے. اسی وجہ سے اس کے اندر صفت استطالت ہے, اور اسی وجہ سے یہ حرف سب سے مشکل پڑھا جاتا ہے. تو پڑھیں گے اب اب اب, حمزہ ضاد زیر اض اض اض, حمزہ ضاد پیش اض اض اض. آگے ہے یضربو, ٹھیک ہے, یضربو یضربو. تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں یضربو یضربو, تو وہ صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیسے ہے؟ ضاد کے اندر ہم نے صفت استطالت کرنی ہے, صفت قلقلہ نہیں کرنی. اور موٹا پڑھیں گے استعلا بھی, یعنی کہ موٹا, یضربو یضربو. اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو جب ہم جو پڑھتے ہیں ولد ضا, تو جب ضاد کے اوپر ولد کرتے ہیں نا تو وہاں پر بھی تھوڑا سا اسٹے ہوتا ہے, ولد یعنی استطالت ہوتی ہے, ولد ضا ولد 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 ضا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے غور سے دیکھنی ہے. آگے ہے اضرب 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 اضرب, مضعفون مضعفون. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس مخرج کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پلیز کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مخرج نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.